السلام علیکم خواتین حضرات، آج مرزا غالب کی جس غزل کی ہم آپ کے سامنے شرح لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کے کل 7 اشعار ہیں۔ چونکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ اگر ہم 7 اشعار کی آج شرح بیان کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر ہمارے دوست اسے سنتے نہیں ہیں اور ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے کچھ اشعار کی شرح کریں گے اور بقیہ اشعار کل پر چھوڑ دیں گے، یعنی یہ ویڈیو 2 حصوں میں ہوگی، حصہ اول اور حصہ دوم، یعنی پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ سادگی پر اس کی سے مراد ہے اس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ حسرت برابر رہی اور اب تک ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سادگی پر جان دے دیں اور گلا کاٹ کر مر جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے ایسا ارادہ کیا، اس نے یعنی ہمارے محبوب نے خنجر اٹھا لیا، یعنی سادگی ختم ہو گئی اور ہماری حسرت دل ہی میں رہی، اور یہ حسرت کبھی نہیں نکلے گی۔ خیال تھا کہ نکل جائے گی، ارمان پورا ہو جائے گا، لیکن اس ظالم نے پھر خنجر سنبھال لیا اور ہم بے بس رہ گئے۔ اب اس میں جو خنجر ہے کف قاتل میں ہے کا مطلب چھپا ہوا کہہ لیجئے، ویسے تو کف قاتل کے معنی ہوتے ہیں کہ جو لباس پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت ڈھیلا ڈھالا سا، تو اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی نے اس کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب اس نے جب خنجر نکال لیا ہمیں مارنے کے لیے، تو ہم اس کے سامنے خود اپنی جان لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور اسے بہت سادہ سمجھتے تھے، لیکن جب اس نے خنجر نکالا کہ وہ ہمیں مار دے تو اس کی ساری سادگی ختم ہو گئی، اور پھر جب سادگی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حسرت ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تقریر سے مراد یہاں پر آپ یہ نہ لیجئے گا کہ جیسے عام طور پر خطاب کیے جاتے ہیں اور مجمع ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایک آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم تقریر کہتے ہیں۔ یہاں تقریر سے مراد جو ہے وہ بات بیان کرنا ہے، اور لذت کہتے ہیں لطف کو، مزے کو۔ اور میں نے یہ جانا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھا، میں یہ سمجھ گیا، یا مجھے اس سے علم ہوا۔ اب اس کی ایک تشریح خواجہ الطاف حسین حالی نے بھی کی تھی، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ تو حالی فرماتے ہیں کہ کسی کے حسن بیان کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات تقریر کرنے والے کے منہ سے نکلے وہ سننے والے کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ اسے یہ شبہ ہو کہ بھائی یہ بات تو پہلے سے میرے دل میں تھی۔ یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جن سے جو کہ سننے والا کرنا چاہتا تھا یا سننے والا سوچتا تھا۔ تو اب اس سے زیادہ پرلطف یا مزے کا کلام کیا ہو سکتا ہے، مزے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ سے باتیں کر رہا ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ بھائی یہی ساری باتیں تو میرے دل میں تھیں۔ اب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں قدرتی طور پر ہوتی ہیں، لیکن جب تک ان کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے تو لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب اشارہ کر دیا ہے تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بات سننے میں آئی، یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو بات پہلے سے میرے دل میں موجود تھی وہ تازہ ہو گئی۔ اور بات کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انسان کے دل کی باتیں تازہ ہو جائیں، اور ایسی ہی تقریر یا ایسی ہی گفتگو میں کوئی اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف مرزا غالب نے اشارہ کیا ہے، اور
کمال یہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ وہ بات پہلے سے دل میں موجود تھی، بلکہ یہ کہا کہ میں نے جانا گویا یہ بات بھی میرے دل میں تھی۔ شعر نمبر 3 ہے، گرچہ ہے کس کس سے برائی ولے با ای ہما، گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے با ای ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ ولے کا مطلب ہے لیکن، اور با ای ہما کا مطلب ہے اس کے باوجود۔ اور محفل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، تو فرماتے یہ ہیں کہ اگرچہ میرا جو محبوب ہے اس کی جو بزم ہے یا مجلس ہے یا محفل میں میرا ذکر کس کس برائی کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی انتہائی برائی کے ساتھ میرا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ میرا ذکر مجھ سے اچھا ہے کہ اس محفل میں پہنچ گیا، ورنہ مجھے تو اس محفل میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے ذکر کو بہتر قرار دیا کہ وہ کم از کم محبوب کی محفل میں پہنچ تو گیا۔ اب عاشق کو محبوب برائی سے بھی یاد کرے، یا جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو محبوب کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائی، عاشق کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور محبوب انہیں روکتا بھی نہیں۔ یعنی جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ برائی کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے عاشق، اور محبوب جو ہے وہ روکتے ہی نہیں انہیں، تو عاشق کے لیے یہ بھی ایک دل پسند چیز ہے۔ اور مرزا غالب کا تو فلسفہ ہی ہے کہ دشمنی بھی بہرحال تعلق کا ثبوت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بہت سارے اشعار ہیں جن میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، لاگ ہو تو ہم سمجھیں لگاؤ، تو اس قسم کے بہت سارے اشعار مرزا غالب نے کہے ہیں جن سے کہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو محبوب ہے وہ ہمارے ساتھ اگر دشمنی بھی کرے تو بھی ایک طرح کا تعلق ہے۔ دیکھیے نا، اگر کسی سے دوستی ہے تب تو تعلق ہوتا ہی ہے، لیکن اگر کسی سے دشمنی ہے تب بھی وہ تعلق اچھا نہ صحیح، برا صحیح، لیکن بہرحال وہ تعلق تو ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اس ذکر پر ہی خوش ہیں، اور اس کے لیے اچھے برے کا سوال نہیں، یہ سوال کہیں بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ ہو رہا ہے یا برائی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو بہرحال ان کا ذکر برائی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ شعر میں کہ انہوں نے جو اس کا پہلا مصرع ہے اس میں خود کہہ دیا ہے کہ گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے با ای ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس میرا ذکر ہونا چاہیے میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کی محفل میں، اگرچہ وہ برا ہے تب بھی وہ میرا ذکر ہے، اور وہ مجھ سے بہتر ہے کہ اسے اس محفل میں پہنچنے کی اجازت ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کے ابتدائی 3 اشعار تھے اس غزل کے۔ اس کے 4 اشعار باقی ہیں جن کی شرح انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل اسی غزل کے بقیہ 4 اشعار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔